السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 303 سے پڑھیں گے اور سورۃ الحج کی آیت نمبر جہاں 32 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور نمبر دیا ہے 16 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں نفع ہے، استفادہ کر سکتے ہو الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک کے لیے، ثم محلها، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے، الی البیت العتیق، اس پرانے گھر تک، یعنی بیت الحرام، مسجد حرام۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے بنائی ہے منسک، یعنی قربانی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا، تاکہ تم اللہ کا اس میں نام لو جو اس نے تمہیں رزق دیا، مِن بہیمۃ الانعام، وہ جو پالتو چوپائے ہیں، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود الہ ایک ہی الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اس کے لیے تم تابعدار ہو جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی انکساری کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، وہ لوگ جب اللہ کا تذکرہ کی جاتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو دہل جاتے ہیں ان کے دل، اسی طرح وَالصَّابِرِينَ، وہ صبر کرنے والے، عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اس پہ جو ان کو تکلیف، دکھ، مصیبت پہنچی ہو، وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرنے والے ہیں، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله،
اور وہ اونٹ جو قربانی کے جانور اس کو بدنا کہتے ہیں، جن کو بنایا ہم نے تمہارے لیے اللہ کی شعار میں سے، اللہ کی پہچان میں سے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، بلائی ہے، منافع ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، بس تم اللہ کا نام اس پر صواف، جب کہ وہ کھڑی حالت میں ہو اور ان کا اگلی ٹانگ کو بندھا ہوا ہو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو زمین پہ لگ جائیں، یعنی جب وہ قربان ہوتے ہوئے زمین پہ گر جائیں اور جہاں بحق ہو جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، بس اس سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور جو سوال نہیں کرنے والا اس کو بھی کھلاؤ، والمضطر، اور جو سوالی ہے سوال کرتا ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناہا لکم، ایسے ہی وہ جانور ہم نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت نہ ان کے خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کو پہنچتا ہے تمہاری طرف سے جو تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی لیے اللہ نے تمہارے لیے ان کو مسخر تابع کیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائیاں بیان کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی یا رہنمائی فرمائی۔ وبشر المحسنین، اور آپ خوشخبریاں سنائے کن کو جو نیکیاں اور احسان کرنے والے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ہٹاتا ہے، دفاع کرتا ہے لوگوں سے جو ایمان لائے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں محبت کرتے ہر خیانت کرنے والے اور نہ شکری کرنے والے، کفران نعمت کرنے والوں سے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے شعار کی بات کی ہے کہ جو اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے تو یہ تقوی والوں دلوں کی شناخت اور علامت ہوتی ہے۔ تو وہ شعار اللہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کا گھر بھی ہے، بیت اللہ، بیت مسجد حرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، نماز، یہ شعار ہے جس کی پہچان جو نہ رسول کو مانتا ہو، نہ کعبۃ اللہ کا احترام کرتا ہو، نہ نماز ادا کرتا ہو، نہ قرآن مقدس کو جانتا، پڑھتا، سمجھتا، عمل کرتا ہو، تو وہ دعویٰ اسلام کا، ایمان کا، ریاست مدینہ کا اور مسلمان ہونے کا کرے تو یہ اتنا جچتا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر دعویٰ دلیل کے بغیر باطل ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی شخص جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس پر اگر دلیل نہیں ہے تو وہ کلذب ہے، معدوم ہے، نتھنگ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں میں، ان ماحولیات میں نفع رکھے۔ اس میں ایک اور بھی اشارہ ہے، سفر حج میں تم تجارت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور بھی اشارے موجود ہیں۔ وہ خاص طور پر یمن کے جو ساتھی تھے ان کے حوالے سے بات شروع ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سفر میں اپنے پاس زیادہ راہ لے جانا اچھا کام نہیں، یعنی مسجد حرام کی طرف سفر گئے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو راستے میں خرچہ اور اس قسم کی چیزیں جس کو سفر خرچ بھی کہا جا سکتا ہے، اس اٹھانے باندھنے لے جانے کی بات اچھی نہیں ہے۔ اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا اللہ کے لیے جا رہے ہیں لہٰذا اللہ پر بھروسہ کرو اور وہاں چلتے جاؤ، جہاں ضرورت ہے وہاں مانگتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ اللہ نے اس کو مسترد کیا اور قانون ساز یہ فرمائی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس گھر کا حج اور سفر فرضی ان لوگوں پر ہے کہ جو وہاں آنے جانے کے خرچے کی استطاعت رکھتے ہیں، مالی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، کوئی انڈر پریشر نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے، پریشر، اس سے ہٹ کر قضادانہ طور پہ خرچہ کرتے ہوئے جائیں اور آئیں۔ تو فرمایا کہ یہ زیادہ راہ یہ دیا کرو
یہ تقوی کی علامت نہیں ہے، بلکہ بہترین ظاہرات و تقوی پرہیزگاری ہے، لیکن کھانے پینے کا سامان وہاں سلسلے اس کو لے کر لیا کر۔ تو یہ سارے اشارے ملتے ہیں اس سفر میں تجارت کرنا، لین دین کر لینا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، یہ سارے آپ کے لیے منافع کی چانس دی ہے۔ وہ جانور، ان سے بھی استفادہ، وہ جانور جس پر آپ سوار ہو کر گئے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج میں دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور سواری اونٹ اس کے ساتھ ہے، اس پہ سوار نہیں ہوتا۔ تو پوچھنے سے پتہ چلا کہ اس نے کہا جی میں چونکہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں، عمرہ حج کے لیے جا رہا ہوں، اور میں نے نظر مانی تھی میں نے پیدل جانا ہے اور سوار نہیں ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تقوی کی علامت نہیں ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس پہ بوجھ رکھنا، سوار ہونا، یہ بالکل جائز اور حلال ہے۔ یعنی وہ جانور کے جو قربانی کے لیے تم لے جا رہے ہو، تم نے حرم میں جا کر اس کے وہ حدود جو ہے مناسک حج وہاں قربان کرنا ہے، تو راستے میں اس پہ سواری کرنا، اس میں بوجھ رکھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ممنوع نہیں، جائز ہے، حلال ہے۔ ایک شخص کو اور دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، چلا نہیں جا رہا۔ تو پوچھا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جس کا مسئلہ یہ کہنے میں نے نہ تو سائے میں بیٹھنا نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ اور میں سائے میں کیوں نہیں بیٹھنا؟ سائے میں بیٹھنا، پانی پینا، بات کرنا، سواری کرنا، یہ سفر میں جائز اور حق ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے اور اس کو حرم پاک کا طواف کرایا جا رہا ہے، نکیل ڈال کر، جس طرح جانوروں کو نکیل ڈالی جاتی ہے۔ تو رسول مقبول نے پوچھا ما حالا، یہ کیا ہو رہا؟ تو اس نے کہا جی میں نے نظر مانی تھی میں اس انتہائی گھٹیا حالت میں، جس کو ذلیل، رسوا یا جو بھی عارضی ساری کہا جاتا ہے، اس حالت میں بیت اللہ کا طواف کروں گا۔ رسول پاک فرمایا اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، تم انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم ہمیں بڑا شرف، عزت و احترام دیا ہے، تم اپنے آپ کو رسوا کر لیں۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو، انسانوں کی طرح طواف کرو، لبیک پڑھو، طواف کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھو اور طواف کرو۔ سمجھ آ رہی؟ یہ اس قسم کے سلسلے نہیں سمجھ آتی ہے کس نے آپ کی رہنمائی کی۔ تو ارشاد فرمایا پھر یہ جانور جو اپنے ساتھ تم لے جا رہے ہو، وہ ایک وقت مقرر تک، جب تم جمرات پہ 10 کو یعنی 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے فارغ ہو کر سب سے پہلے بڑے جمرے کو، جس کو بڑا شیطان بھی کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے، لیکن وہاں دعا نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے ٹینٹ کرانی ہے یا حجامت کرانی ہے، کپڑے بدلنے ہیں، پھر تم نے طواف افاضہ کے لیے جانا ہے۔ تو یہ کام کرنے کے بعد یہ ہے الی اجل مسمى، یہ اجل مسمى تک کے لیے تم اس سے مستفید ہو، فائدہ حاصل کرو۔ ثم، عربی زبان میں ثم ہوتا ہے تراخی، یعنی یہ سام کرنے کے بعد، اس وقت کے بعد، اس مرحلے کے بعد، پھر محلها ان البیت العتیق، اللہ کا جو پرانا گھر ہے پھر اس کا حلال ہونے کی وہ جگہ ہے۔ رسول پاک نے شافرہ منا سارا منہر ہے، یعنی ساری قربان گاہ ہے جہاں بھی چاہو، مکہ مکرمہ سارا، مکے کی ساری گلیاں منہر ہے، جہاں تم چاہو قربانی کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ تو وہ بیت العتیق ہے، وہ اللہ کا جو پرانا گھر ہے، پھر ان کا حلال ہونے کی وجہ ہے، منزل پہ پہنچی آپ اس کو قربان کر دو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا ہر امت کے لیے جو امتیں گزری ہیں ہم نے قربانی کرنے کے اصول ضابطے بنائے تھے، قربانیاں کرتے رہے لوگ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نظر مان کر بھی کرتے رہے۔ اور پھر یہ منسک جو قربانی ہے گیا، جس طرح نا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، یہ نسک ہوئی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ ارشاد ہوتا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ،
اللہ کا نام ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ دونوں تو نہیں ٹھیک. تو یہ کہہ کے جو یہ بدنے ہیں، خاص طور پہ یہ بدنا کہا جاتا ہے اونٹ کو، اس کو نہر کیا جاتا ہے، اس کو کھڑا کر کے قربان کیا جاتا ہے، لٹا کے باندھ کے گلے پہ چھریاں نہیں پھیری جاتی. سبحان اللہ کو تاکہ پتہ چلے کہ آج بڑا اچھا سسٹم ہے آپ کے یہاں. تو وہ بایاں پاؤں باندھنا ہے، کھڑا کرنا ہے، 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہونا ہے، پھر گلے میں برچہ مارنا ہے، یہ بسم اللہ اکبر پڑھ کے. یہ آگے تفصیل بھی اس کی آ رہی ہے. تو یہ چوپائے بہیمت الانعام جو اللہ نے بنائے ہیں، ان کو تم رزق اللہ نے دیے ہے. اور یاد رکھو فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تم سب کا ایک ہی الہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے تابع دار ہو جاؤ. جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کو اسلم قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا مطیع ہو جاؤ، تابع دار ہو جاؤ. تو جواب آیا اسلمت لرب العالمین، جو خالق کائنات ہے، سارے جہان کا مربی اور مالک اور خالق ہے، میں اس کو تابع دار ہوں جس طرح وہ فرمائے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پھر ہم سب ملا کہ ہم آپ کو سارے لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری جگہ حضرت ابراہیم نے جماعت کرانی ہے، نہیں، احترام کریں گے لوگ. یہودی کہہ رہے ہیں ابراہیم صاحب یہودی ہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں ابراہیم صاحب عیسائی ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں ابراہیم صاحب مسلمان تھے. پھر اللہ نے وضاحت فرمائی قرآن مجید کی آیات کے ذریعے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ پکے سچے یکسوئی والے ملت ابراہیمی کے رہبر، وہ پکے مسلمان تھے. لا شریک لہ وبذالک، یہ وہ سارا نعرہ لگاتے تھے. پھر ارشاد فلہ اسلموا وبشر المخبتین، عاجزی انکساری کرنے والے، جھک جانے والے، تواضع کرنے والے جو لوگ ہیں. ایک حدیث ہے وہ سنن ابو داود کے اندر حدیث آتی ہے، یہ کتاب حدیث کی رحمۃ اللہ نے پڑھائی ہے. تو اس کے اندر حدیث آتی ہے ما تواضع احد للہ، کوئی شخص سچا پکا حق پر ہونے کے باوجود انکساری کرتا ہے، جھک جاتا ہے، موقع بدل لیتا ہے، ہار مان جاتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں اور رفت عزت نصیب کرتا ہے. کتنے جھوٹے ہو کر لوگ ڈٹے رہتے ہیں، وہ سچا ہو ہار مان جاتا ہے، اللہ اس کی شان بڑھا دیتا ہے، عزت وقار میں اضافہ کرتا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے مخبتین، عاجزی انکساری کرنے والوں کو خوشخبریاں سناؤ. پھر ان کی کچھ علامات بیان فرمائیں. الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اللہ کا بیان ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوب، ان کے دل دہل جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دل آبدیدہ ہو جاتے ہیں، اس طرح سمجھ لیجیے. والصابرین علی ما اصابہم، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں جو دکھ کلب مصیبت نقصان آتا ہے. والمقیم الصلاۃ، نمازی بھی پکے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. آگے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ بھی کرتے. یہ علامات ہیں، خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، دکھ مصیبت پہ صبر کرنا، اللہ کی بات آ جائے تو دلوں کا دہلنا، نرم ہونا. یہ خوبصورت علامتیں ہیں جو مخبتین ہیں، معجزے اور عجز انکساری کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی ہیں. آگے پھر وہ بدنے جو ہیں، بدنا یہ جانور جو اونٹ ہے قربانی کے لیے لیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں گلے میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں اور ان کی کوہان کو تھوڑا سا کٹ لگا کے خون جب نکلتا ہے تو اس کو مل دیا جاتا. اس دور کے جس کو ضلال مبین اللہ نے کہا ہے، چور ڈاکو اور بدکاریاں کرنے والے، ان جانوروں کا وہ لوگ بھی احترام کرتے ہیں. یہ جانور اللہ کے گھر کے لیے قربان ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا اس کو لوٹنا مارنا نہیں ہے. بابا فرمایا کہ اس دور میں بھی اس جانور کا بھی احترام ہے کہ جو قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے اللہ کے گھر میں. تو یہ جو بدنے ہیں جعلناھا لکم من شعائر اللہ، فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعار میں سمجھ بنایا ہے کہ یہ بھی اللہ کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے گھر جا رہا ہے، قربان ہونے کے لیے اس کو لے جایا جا رہا ہے. تو تمہارے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، فیہا، اس میں خیر اور بھلائی ہے.
ساری علامتیں ہیں، آپ کو اس کو بھلا بھی بھلائی نیکیاں بھی ملے گی، اس سے تم استفادہ کرو گے، سامان اٹھاؤ گے، سواری کرو گے، پلس وہاں جا کر تم نے اس کو حلال کرنا ہے، اس کا گوشت بھی کھانا ہے، نفع بھی حاصل کرنے ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، ان کو تم نے صف میں اس طرح کھڑی حالت میں بایاں پاؤں باندھے ہوئی حالت میں تم نے اس پر اللہ کا نام پڑھنا ہے، اس کو برچہ مارنا ہے، اس کو نہر کہتے ہیں، ادھر وہ مارنا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کی کروٹیں زمین پہ لگ جائیں، یعنی جب وہ جام حق ہوتے ہوئے زمین پہ گر جائیں اور وہ فارغ ہو جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، بس تم اس سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، جو سوال نہیں کرتا، قناعت کرتا ہے مانگنے پر مانگتا نہیں ہے، پرہیز کرتا ہے خاموش، اس کو بھی کھلاؤ۔ والموتا، جو مانگتا ہے یار روٹی کی بوٹی آپ نے دی ہے، قربانی کی ہے، ہاں جی تو گوشت مل جائے گا، کہ کنڈیاں مار کرنے نہ لمبے پیرو، کھلاؤ اس کو، کھلاؤ اللہ کے نام پہ جو آپ نے دیا ہے، فریجیں تو بھرنی ہیں لیکن اس کو بھی کھلاؤ۔ فائدہ وجب جنوبہا، ٹھیک ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، ایسے ہی ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا تھا، تابع کیا تھا، جانور ہے لیکن تمہارے تابع، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کے شکر ادا کرو گے، اتنے بڑے جانور ہیں، طاقتور ہیں، تو میرے تابع ہیں، اللہ نے کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک سفر میں تھے، ایک اونٹ بھاگ گیا، اب وہ پکڑا نہیں جا رہا، پھر اس کے پیچھے صحابہ کرام چڑھے، اس کو نیزے مارے، نیزے مار کر گرایا، پھر اس کو حلال کیا، کھایا، تو پھر وہاں ہم نے تبصرہ کیا، یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، یہ کبھی بدک جاتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، جب کبھی یہ اونٹ بدک جائے، ڈر جائے، بھاگ جائے، تو جس طرح ہم نے کیا ہے اس طرح کر کے ان کو نہر کر لیا کرو، قابو کر کے، فائر کرنا پڑے تب بھی کہہ دو مجھے پتہ چلا ہے یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ فائر مارتے ہیں، جس طرح نہیں یہ بچھڑے یا بیل وہ بڑے لڑاکے اور مارتے اور دوڑتے اور ٹانگیں مارتے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، تو ایسا جانور ہو تو پھر اس کے لیے یہاں وہ مارتے ہیں ایک سلسلہ، ظاہر جب وہ قریب و شہید ہوتا ہے تو ذبح کر لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی اگر ڈر خطرہ ہو تو جانیں اپنی ضائع نہ کرواؤ، اس طریقے کے ساتھ بھی تو ان کو فائر کر کے یا مار کے کر سکتے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے توجہ جی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، جس نے یہ مخلوق تمہارے تابع کی ہے، تمہارے لیے خیر، برکت، نفع، اجر، ثواب کے سارے ذریعے بنائے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کے نہ لہو کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے، نہ لہو کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں یہ تبصرہ کیا گیا؟ مشرکین عرب بھی قربانی کرتے تھے، لیکن وہ قربانی کر کے جس طرح گوڈی کا دو گوشت ہے یا ران ہے، یہ بیت اللہ کے ساتھ جا کر دیوار کے ساتھ رکھ دیتے اور گوشت ادھر رکھ دیتے اور خون بھی دیوار کے ساتھ تھوڑا سا لگا دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت ہے نہ لہو کی ضرورت ہے، ہمیں تو ضرورت ہے تمہارے اندر میرا خوف، ڈر، تقویٰ کتنا ہے۔ تو ایک مولانا نے تبصرہ کیا تھا، بڑا سادہ سا تبصرہ ہے حاجی صاحب آپ کے لیے، وہ کہنے لگے جب ہم ذبح کرتے ہیں زمین خون چوس جاتی ہے، خون تو چلا گیا ادھر، کھال وہ مدرسے والے لے جاتے ہیں، ران تو بروشکار بھی کھا جاتے ہو، تو اللہ کو کیا ہوگا؟ بولو نا، سیری کھروڑے بھی گھر پکا لے تے ران بھی گھر پر روسٹ کروا لے تے کھالو لے گیا بیلی تے خون زمین نے لے لیا تے اللہ دے واسطے کی رہ گیا؟ وہی تھا نا تقویٰ، پرہیزگاری، ڈر، حیا اور شرم ہے کہ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے میں اس کی موافقت نہیں کرتا کہ 7 لاکھ اور 8 لاکھ کا ایک بکرا خریدا جائے، جب 2 لاکھ تک بیل خریدا جا سکتا ہے اور لاکھ تک بولا شاندار بکرا خریدا جا سکتا ہے، تو ایک بکرے لینے پر 7-8 لاکھ جو خرچ کیا جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی نیت صاف ہو، لیکن جب واضح بات ہے کہ 8 لاکھ کے 8 بکرے شاندار خریدے جا سکتے ہیں، ایک بکرا 8 لاکھ کیوں خریدے ہو؟ اس طرح ایک بیل جو ہے وہ 50-50 لاکھ، پتہ نہیں کتنے لاکھ، یہ کروڑ مول لگا ہے فلانا، یہ سارا سسٹم ہے، اس کو میرے نزدیک سلسلہ نقشبندیہ کہتے ہیں۔
اور اس کے اندر کوئی شے نہیں، پر اللہ تعالیٰ توفیق دے اس بات کو سمجھنے کی، تو ارشاد ہوتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ لہو خون گوشت نہ خون وہ نہیں ملتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری طرف تقوی پرہیزگاری وہ کذالک سخرھا لکم، ایسے ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا تھا، تابع کر دیا تھا، کیوں کیا تھا؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، رہنمائی فرمائی، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھائیاں بھلائیاں نیکیاں کرنے والوں کو خوشخبریاں سناؤ، إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ دفاع کرتا ہے، اللہ ہٹاتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ ہر خیانت کرنے والا، ناشکری کرنے والا، کفران نعمت کرنے والا، بددیانتیاں خیانتیں کرنے والا، کسی بھی سٹیج پر ہو اللہ ان سے محبت پیار نہیں کرتے۔ تو آج اسٹیٹس ہے جتنا بڑا فراڈیا، جتنا بڑا چکر باز اور جتنا بڑا حرام خور ہو معاشرے میں اس کا بڑا وقار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں اس سے پیار کرتے۔ اللہ پیار نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا تو اس کا رزلٹ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان مسائل کو سمجھ کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کریں، قدم بڑھائیں۔ توجہ جی، لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان چوپایوں میں، ان سواریوں میں نفع رکھے ہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت میعاد تک کے لیے۔ وہ جو مناسک حج ادا ہوتے ہیں، وہ جمرات پہ کنکریاں مارتے ہو، پھر اس کے بعد قربان نہیں کرتے ہو، پھر اس پر حجامت بناتے ہو، یہ سارا وہ سسٹم اجل مسمى ہے۔ ثم محلها، پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ، الی البیت العتیق، پرانا اللہ کا جو گھر ہے، وہ مینا اور اس کی وادیاں اور گلیاں بازار مکے میں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اصل میں تبصرہ کیا صرف تمہارے لیے قربانی کا سلسلہ نہیں، پہلے بھی امتوں پر یہ سلسلہ نظام بنایا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ بیان کریں، نام لیں اللہ تعالیٰ کو اس پر جو اللہ نے انہیں رزق دیا، مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو چوپائے ہیں، پالتو جانور ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس میں کئی دفعہ میں نے تھوڑا سی وضاحت بھی کی ہے، کوئی چاہ محبت کے اندر سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے، یہ اونٹ ہے 7 لاکھ کا خریدا ہے، 8 لاکھ کا بکرا خریدا ہے، تو میں اس کو بسم اللہ کیا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے، الحمشی شروع کر نہیں، وہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت شروع کر دیتا ہے، سورہ نساء شروع کر دیتا ہے، الرحمن شروع کر دیتا ہے، واقعہ شروع کر دیتا ہے، مزمل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پڑھا جائے گا۔ وہی طریقہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو کیا یہ چھوٹا کام ہے؟ ایک اور میں خوبصورت، یہ جو پیارے عائشہ بیٹھے ان کے لیے صحابہ صحیح بخاری کے اندر تفصیل ہے، رسول پاک سے آپ نے پوچھا اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں کچھ لوگ گوشت بیچنے کے لیے آتے ہیں، حاجی صاحب تو ہمیں معلوم نہیں یہ کون ہے، یہ ذبح بھی کرتے ہیں یا ذبیحہ ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہم گوشت خرید لیا کریں؟ سیاب و سباب اتنا ہی ہے، وہ گوشت بیچنے جاتے ہیں، کون ہے ہم نہیں جانتے، تو ہم ان سے گوشت خرید لیں؟ رسول پاک پر خرید کے لیا کرو، بسم اللہ پڑھ کھا لیا کرو، ٹھیک ہے۔ مسلمان اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھول بھی گیا تو الحمدللہ وہ بھی ذبیحہ قبول ہوگا، جان بوجھ کے نہیں، اپنی تسبیح پھیر دے، گانا گاڑ دو، کوٹیا بل جاؤ چل دو چھوڑا پھیر دو، اس طرح نہیں کرتے۔ غلطی کوتاہی بھول چوک میں معاملہ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، ویسے تو ظاہر ہے جو طریقہ ہے وہی اپنانا چاہیے۔ الہکم الخوف، آئی تمہارا ایک ہی معبود ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی اس کی بات کرنی ہے، اسی کا ہی کام، اسی کا حکم چلے گا، فَلَهُ وَاسْلِمُوا، اسی کی تابع داری کرو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، آج ان ساری کرنے والوں کو خوشخبریاں سناؤ، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ لوگ جب اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ بیان کیا جاتا ہے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں دل، وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور صبر کرنے والے جو اللہ نے ان کو جو ان کو تکلیف مصیبت پہنچتی ہے، والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا
وہ خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناہا لکم، اور بدنے وہ جانور اونٹ قربانی کے لیے جن کو ہم نے تمہارے لیے من شعائر اللہ، اللہ کی شناخت اور علامت بنایا ہے، فیہا خیر، تمہارے لیے خیر بھلائی بہتری ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہ، تو اس پر اللہ کا نام لو، صواف، جب صف میں لائنوں میں کھڑے ہوں، پاؤں پہ کھڑے ہوں، فَإِذَا وَجَبَتْ، جب وہ گر پڑے اور لگ جائیں ان کے پہلو زمین پر، یعنی وہ جہاں بحق ہو کے گریں، فَكُلُوا مِنْهَا، بس اسے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، قناعت کرنے والا جو سوالی نہیں ہے اس کو بھی، والمعتر، جو سوال کرتا ہے پوچھتا ہے آپ سے دیتا ہے گوشت اس کو بھی، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، ایسے ان کو ہم نے تمہارے تابع کیا تھا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کے گوشت نہ ان کے خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اس میں سے جو تقوی پرہیزگاری ہے وہ اللہ کو پہنچتا، باقی سب فارغ ہے، گوشت تم نے کھا لیا، خون کسے چلا گیا، کھال کوئی لے گیا، كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، ایسے اللہ نے ان کو تمہارے لیے تابع کیا تھا، مسخر کیا تھا، کیوں؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وبشر المحسنین، اور محسنین حسنات بھلائیاں کرنے والوں کو خوشخبریاں سناؤ، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ہر خیانت کرنے والا، نہ شکری کرنے والا، کفران نعمت والوں کے ساتھ اللہ محبت پیار نہیں کرتے۔